السلام علیکم۔ اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی۔ جیسے اس نے دن کے اجالوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا اختتام بھی لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اس درد سے نکال ہی دیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے، جب وہ خود تم سے کہہ رہا ہے تمہارا اجر قریب ہے، جب وہ تمہیں خود اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ صلہ اٹل ہے اور صلہ ملنے سے پہلے ہر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے۔ تو پھر تم کس کشمکش میں پھنسے ہو، کس کشمکش میں الجھے ہو؟ جب حالات بدتر سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں، تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے اس آیت میں کہا کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، یعنی تمہیں وہی دوں گا جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں مطمئن کر دے گا۔ ایسے دوں گا کہ تمہیں اس کی طلب کبھی بھی غم زدہ نہیں کرے گی۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ معجزے خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کوئی حیرت انگیز کام کرنا ہوتا ہے تو وہ تمہیں تہجد تک کھینچ لاتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیزوں سے نوازنا ہوتا ہے تو وہ تمہیں اپنی پسندیدہ عبادت کے ذریعے مانگنے کی توفیق دیتا ہے، اور جو اس کی من چاہی عبادت قضا نہیں کرتا، پھر اللہ بھی اسے اس کی من چاہی چاہت دے دیتا ہے۔ تہجد کا صلہ تو صرف اور صرف کن ہے۔ تہجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز ٹک نہیں سکتی، تمہارا مقدر بھی نہیں۔ یہ خاص بات ہے اس نماز کی، یہ ہارتی نہیں ہے، نہ ہی رکاوٹوں کے سامنے ڈگمگاتی ہے۔ یہ اللہ کو مناتی ہے، اور تب تک مناتی ہے جب تک اللہ مان نہیں جاتا۔ انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، بس جو مانگ لیا تہجد میں وہ مل گیا۔ یاد رکھو، دل کا بار بار اللہ کے سامنے ایک ہی دعا کے لیے رونا اتفاق نہیں ہوتا، کیونکہ جو اللہ سے لگائے ہوئے دعاؤں کا سلسلہ نہیں توڑتے، اللہ انہیں ان کی چاہت سے جوڑ دیتا ہے۔ کیا یاد نہیں تمہیں اللہ کے وعدے؟ اور اس توکل سے تم اللہ کو پکارتے رہو۔ اللہ کی تدبیریں تمہاری ساری آزمائشوں سے بڑی ہیں۔ صبر کا مطلب دعاؤں سے پیچھے ہٹ جانا نہیں، بلکہ دعاؤں پہ ڈٹ جانا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، بس یقین رکھو کہ اس صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے۔ جس صبر کو تم اختتام سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے کن کا آغاز ہے۔ صبر یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ تم اللہ کے معجزوں کا تب بھی انتظار کرو جب ہر طرف سے امید ختم ہو چکی ہو۔ اللہ تو دلوں میں رہتا ہے، تو پھر دعاؤں کے قبول ہونے کی امید جو ابھی تک تمہارے دل کا حصہ ہے، وہ اللہ کی رضا کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کی قدرتوں سے انکار نہ کرو جب درد تمہیں ہرا چکا ہو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کے منصوبوں پر یقین رکھو جب تم درد سے ٹوٹ کر بکھر چکے ہو۔ پھر دیکھو اللہ کیسے اپنی مدد بھیج کر تمہیں دکھائے گا۔ اللہ توکل رکھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تم ہمیشہ اللہ سے اشارہ مانگتے ہو یا اللہ کے جواب کا انتظار کرتے ہو۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے تو نہیں لایا کہ تم اس سے بدگمان ہو جاؤ، لیکن اب جب وہ تمہارے دل کو دعاؤں میں الجھائے ہوئے ہیں اور سجدوں میں لگائے ہوئے ہیں، اور پھر یہ سوچو کہ اللہ نے تمہاری دعائیں سنی ہی نہیں اور تھک گئے ہو، تو تب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ اللہ کو بتاؤ کہ تم ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے۔ تمہاری چاہ کے لیے اللہ معجزے تیار کیے ہوئے ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو جلد بازی نہیں کرتے اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ پھر اللہ تمہارا صلہ بھیجتا ہے، تم اس کی آزمائشوں پہ پورا اترو،
وہ اپنے وعدوں پہ پورا اترے گا۔ تو پھر دعا کرتے رہو۔ تمہاری کون سی دعا تمہیں کن کی منزلوں تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہو، تم یہ کبھی نہیں جان سکتے۔ تمہیں توکل رکھنا ہے، دعاؤں کے قبول ہونے تک تمہیں صبر کرنا ہے، اللہ کے کن کہنے تک۔ تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہارے یقین سے آزماتا ہے، یقین کی ساری راہیں بند کر کے ہی۔ اللہ دیکھتا ہے کہ کتنا یقین رکھتے ہو۔ وہ ہر اس چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جسے کھولنے سے تم ڈرتے ہو، تو اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے پھر وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اور پھر جب تم بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو، تو پھر وہ آسمان کے سب دروازے کھول دیتا ہے اور بن بادل کے رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آئے گا جب تم مسکرا کر کہو گے کہ اللہ نے میرا دل ایسے مطمئن کر دیا جیسے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انشاءاللہ، کیا تم جانتے نہیں کہ دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہیں، اور وہ دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو تو اللہ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے، تاکہ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب وہ چیز تمہیں دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب پر فتح دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا؟ توکل رکھو، کیونکہ توکل رکھنے والوں کے لیے اللہ ناممکن ذریعوں سے ایسے ناممکن معجزے لاتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیں گی یا پھر تمہیں بدل دیں گی، مگر ضائع کبھی نہیں جائیں گی۔ یہی اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔